الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے اور جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے ازل سے غلام ہوں میں جناب
رسالت مآب کا، ابن قحافہ کا اور ابن خطاب کا، عثمان کا، علی کا، حسن و حسین کا اور خواجگان چشت کے عالی جناب کا۔ میرے مخادیم، علماء و مشائخ، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، جس مسجد کے منبر پہ مجھے بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں شہباز پر کشا ہوتے ہیں وہاں چڑیوں کے چہچہے نہیں سجتے۔ قبلہ قریشی صاحب ہر لحاظ سے علم میں، عمل میں، انداز میں، سوز میں، ساز میں ہم سے بہتر، برتر، افضل اور اعلیٰ ہیں۔ میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا، یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم، حلم، خدمات میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، 10 محرم صدیاں بیت گئیں، امت اس دن کو اپنے اپنے انداز میں منا رہی ہے، اور ایک صاحب نے کہا تھا کہ جتنے آنسو اس دن امت نے بہائے ہیں، اگر وہ سارے جمع کیے جائیں تو سمندر رواں ہو جائیں۔ جتنی آہیں سینوں سے نکلی ہیں، اگر وہ جمع کی جائیں تو کتنی ہی آگ کی بھٹیاں سلگ اٹھیں گی، اور اس میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ ذکر بھی بڑھتا جائے گا اور یہ آنسو بھی بہتے رہے۔ ایک حدیث کا حوالہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے پردہ فرمایا، بی بی ام ایمن جو میرے نبی کی خادمہ تھی، انہوں نے ڈیرہ مسجد قباء کے علاقے میں جا لگا، وہ قباء میں جا بسی۔ اب حضرت انس کہتے ہیں کہ اس بی بی کی زیارت کے لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ہم سب لوگ اکٹھے ہو کے جاتے۔ ایک دن ہم گئے تو بی بی زارو قطار بیٹھی رو رہی، بی بی زارو قطار بیٹھی رو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر نے بی بی کو تسلی دی، کہا بی بی حضور کو نہ رو، آپ تو اللہ کی رحمتوں کے ڈیرے میں ہیں، خیر کے گھیرے میں ہیں، تو کیوں روتی ہے آپ کو؟ بی بی نے کہا جو تم کہہ رہے ہو اس کا مجھے پتا ہے، تو پھر روتی کیوں؟ کہا روتی اس لیے ہوں کہ ان الوحی انقطع من السماء، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کی۔ بی بی کے لفظ کیا تھے؟ کہا آپ گئے برکتیں بھی ساتھ لے گئے، آپ
کے وجود سے جو برکتیں تھیں، خدا کا پیغام آتا تھا، رونق لگی ہوتی تھی۔ جب جبریل کبھی آ رہا ہے، کبھی جا رہا ہے، پیغام خدا لا رہا ہے، لیکن سائیں آپ گئے، اب نہ جبریل آتا ہے نہ خدا کا کلام آتا ہے۔ وہ ایک بابا کہتا تھا، جیم جوڑ ہتھ دعا منگو، شلکال نہ پوے بیلیاں، میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے، سونے سائیں باجھوں رنگ تیلیاں دا، نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے، نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا، مجروح شاجت یار نہیں، چل ویکھو حال حویلیاں دا، مجروح شاجت یار نہیں، چل ویکھو حویلیاں دا، یعنی تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے نا بیلی بھی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی۔ بی بی رو کے کہتی ہے ابو بکر عمر، میں روتی اس انعام کو ہوں، روتی اس کرم کو ہوں، جو یار گئے لد پار گئے، بہار ساتھ گئی، خیر ساتھ گئی۔ یہ حدیث یہاں تک آگے کہتے ہیں انس، کہتے ہیں جعلا یبکیان، اتنا سننا تھا کہ حوصلوں کا پہاڑ صدیق پھوٹ پھوٹ کے روئے، ہل حوصلے کا کوہ گراں عمر بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا، وہ بھی رویا، وہ بھی رویا، ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، نرمی پہ میری اور تیری سنگ دلی پہ، دشت و جبل و آہن و فولاد بہت رویا، جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا۔ یہاں علماء طلباء بھی بیٹھے ہیں، جب صدیق روئے پھوٹ پھوٹ کے، عمر روئے ٹوٹ ٹوٹ کے، بات کیا ہوئی تھی یار گیا، لے کے ساری بہار گیا، لد پار گیا، یار گیا۔ اب مشکات پڑھتے ہو، مرکات مشکات کی عظیم شرح ہے، ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَالْبُكَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَنْقَطِعُ إِلَىٰ آخِرِ الدُّنْيَا۔ قبلہ بشیر صاحب، یہ جملے آج کل مفت کے مفتی کپڑوں میں نہیں سماتے ہیں، یہ ضربہ یضرب والے ہمیں جینے نہیں دیتے، کہتے ہیں جی سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، اوپر یاد رونا کیسا۔ میں کہتا ہوں اے مجہول، تو نے غلط سمجھا ہے اصول، غم منانا اور ہے، کسی کی یاد میں آنسو بہانا اور ہے۔
یہ تجھے غنیا منیا سکھ نہیں لینے دیتی، یہ ہدایہ وکایا عنایا کنز قدوری ہے تیری مجبوری۔ زواد ذرابا یزرب چھڑ ملوں دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو، اے شرع جامیاں دے دیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو، اے الکلمۃ لفظ کیوں بھی دارالعلوم محمدیہ غوثی آلے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد دندن۔ 15 دن بیت گئے الکلمۃ لفظ پہ استاد شاگرد اڑے ہوئے ہیں، زیر زبر پہ لڑے ہوئے ہیں۔ آخری دن استاد پھر بولتا ہے یہ صرف اختلاف مانوی ہے، اس نے کہا صدقے تیرے 15 دن کے بعد یہ نتیجہ نکلا الکلمۃ لفظ ہے، بحث لفظی حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو، فتح محمدہ چھڑ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو۔ بیٹھا ہے تن کے سوگ 3 دن ہوتا ہے، یہ 14 صدیاں بیت گئی کیوں رو رہے ہیں؟ حدیث کے اوپر تبصرہ علی قاری کا کہتے ہیں وَالْبُقَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يَنْقَطِعُ إِلَىٰ آخِرِ الدُّنْيَا۔ حضور گئے دنیا سے، امت روئے گی قیامت کی اس شام تک۔ اگر اعتبار نہیں آتا پڑھو صدیق اکبر کی سیرت، حضرت ابوبکر صدیق جب حضور کے منبر پہ آتے اور ایک بار کہتے قال رسول اللہ، بند ٹوٹتے یار نظر نہ آتا، پھر صدیق بلک بلک کے روتے، یہی حال سب کا تھا۔ امام مالک کہتے حضرت محمد بن منقدر ہمیں حدیثیں پڑھاتے تھے، لیکن جب سرکار کا نام آتا اتنا روتے لوگ ترس کھاتے، رو رو کے ہمیں رلاتے، بچھو بھی کاٹ لے پتہ نہیں چلتا تھا یاد کا وہ عالم۔ آج فتوے لگ رہے ہیں اور لگ کس پہ رہے ہیں؟ امام حسین کی یاد میں روتا کوئی کیوں ہے؟ وہ پیٹنا اور ہے رونا اور ہے۔ شاید ان کو یاد نہیں ہے کہ میرے رسول کی بیٹی خاتون جنت حضور کے بعد 6 مہینے دنیا میں رہی، لیکن آپ دن ہو یا رات جاری رہتی تھی برسات۔ امام حسن سنیوں کے سجان، حضرت امام حسن آپ فرماتے ہیں دن کو تو ہر کوئی تکتا تھا، رات ہوتی تھی میری ماں بستر میں بھی روتی تھی، جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی میں کان لگاتا اماں روتی تھی۔ 6 مہینے سید زادی کے آنسو خشک نہ ہوئے، اب تو مجھے سمجھا 3 دن کی باتیں کرنے والے یہاں 6 مہینے بیت گئے۔ بی بی روتے روتے پوچھا کسی نے، فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابے کی جدائی نے مجھ پہ وہ قیامتیں توڑی، اگر یہ جدائی کا پہاڑ دن پہ گرتا دن رات بن جاتا۔
اس لیے جس تن لاگے سو تن جانے 10ویں محرم کا خان محمد قادری کیا بولے گا؟ یہ مفتی مفت والا کیا بولے گا؟ یہ حضرت شیخ الحدیث اسے کیا پتا چلے گا؟ اس سے پوچھ جو مدینے سے کربلا تک، کربلا سے دمشق تک، دمشق سے پھر کربلا تک، پھر مدینے تک، پھر مدینے میں 35 سال بیٹھ کے پڑھاتا بھی رہا، رحمتیں بانٹتا بھی رہا، دعائیں دیتا بھی رہا، لیکن روتا بھی رہا۔ اس سے پوچھ تیری کالی کتابیں کیا بتائیں، تیری جاہلانہ استدلال کیا بتائیں؟ اس سے پوچھ جو علم کا بھی بادشاہ تھا، علم کا بھی بادشاہ تھا، جو صبر کا بھی سلطان تھا، مرید جس کا سارا جہان تھا۔ حضور اتنا بڑا پیر زمانے نے نہیں دیکھا، کوئی داتا صاحب کا سجادہ نشین، کوئی حضرت اجمیری کا سجادہ نشین، کوئی کہیں کا سجادہ نشین، لیکن جس کا میں نام لے رہا ہوں خود نبی کا سجادہ نشین، علی کا سجادہ نشین، حسن کا سجادہ نشین، حسین کا سجادہ نشین، جسے پہچانتے ہیں آسمان زمین، جس کا لقب ہے زین العابدین۔ کیوں؟ ان سے بڑا بڑی عالم، حوصلے والے، نہ علم والا، ان سے نہ سونی کوئی شکل والا، نہ ان سے کوئی اچھی عقل والا، کوئی کسی بھی لحاظ سے امام زین العابدین کے مقابلے میں نہ نزاکت نہ نفاست، ہر لحاظ سے اپنی مثال آپ حضرت امام محمد باقر، امام محمد باقر کیا ہستی ہے جن کو میرے نبی کے سلام آتے ہیں۔ امام محمد باقر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 35 سال اپنے بابا کو مدینے کے کنارے پہ بیٹھے دیکھا۔ کتنے سال حضور؟ 35 سال سے زیادہ میں بابا کی خدمت کرتا رہا، لیکن دیکھتا کیا رہا؟ کہتے رأیتو ابی کان یبکی لیلا و نہارا، دن ہوتا تھا یا رات ہوتی تھی، 35 سال میں نے دیکھا میرے بابا کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہوتی تھی۔ حضور ہم ہیں رسمی محرم والے، ہم ہیں یکم محرم آئی ہم نے کپڑے بدل لی، ادھر 10 ادھر 12، نہیں سمجھا؟ ہم ہیں صرف رسم منانے والے، لڑنے لڑانے والے، فساد پھیلانے والے۔ ہم نے نہ زین العابدین کو جانا، نہ حسین کو پہچانا، نہ سمجھ آیا ان کا نانا۔ ہم ہیں صرف چارپائی الٹی ہوئی، یکم محرم، ادھر 10 ادھر شام ادھر اختتام، یہ ہے عشق کا انجام۔ لیکن جن کے گھر لگی ہے ان کے گھر 10ویں آئی 11ویں آئی ہی نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ ان کے گھر ہمیشہ عاشورہ رہا۔ 35 سال امام محمد باقر فرماتے، امام جعفر کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بابا کو دیکھا، دن کو رونا، رات کو رونا، اور حیرت یہ ہے میں نے بابا کو پانی پلاتا تھا، پیالہ ہاتھ میں رہ جاتا تھا، میرا بابا پیالہ پکڑ کے روتا رلاتا تھا۔
پیالہ پانی کی بجائے آنسوں سے تر ہو جاتا، میں بابے کو نماز کے لیے بلاتا، میرا بابا جب سجدے میں جاتا سبحان ربی الاعلی ایک بار فرماتا، پھر میرا بابا سجدے میں روتا، اذان مؤذن سناتا، اذان مسجد نبوی میں ہوتی، میرا بابا دیواروں سے ٹیک لگا لگا کے روتا۔ میں نے پوچھا تھا بابا لما تبکی لیلا و نہارا، بابا ہر وقت روتے ہو، ہر وقت روتے ہو، ہماری دنیا میں کبھی خوشی نہیں آئی، موسم بدلے رتیں بدلی، کبھی دن کبھی رات، کبھی خشکی کبھی برسات، بابا ہمارے گھر ایک ہی موسم، غم کا موسم، آنکھ نم کا موسم، درد کا موسم، فریاد کا موسم، بابا ساری دنیا میں دو غم دونوں چلتے ہیں، لیکن آج 35 سال بیت گئے تیری آنکھوں کے آنسو نہ سوکھے۔ بابا ایک بات بتا، پانی پیتا ہے روتا ہے، نماز پڑھتا ہے روتا ہے، قرآن پڑھتا ہے روتا ہے، دعا کرتا ہے تو تو روتا ہے، بابا اتنا رونا اتنا گریا؟ فرماتے ہیں بابا کی ہچکیاں لگ گئی، سسکیاں لگ گئی، اور امام باقر فرماتے ہیں مجھے میرے بابا نے ہاتھ رکھ کے کہا، رو کے کہا محمد بیٹا تو میرے ساتھ نہ تھا کربلا کی بستی میں، اگر تو میرے ساتھ ہوتا تو پکڑ پکڑ کے کلیجہ تو بھی مجھ سے مل کے روتا۔ شکر ہے تو نے وہ منظر نہ دیکھے، تو نے وہ لمحات نہ دیکھے، وہ تو نے قیامتیں نہ دیکھے۔ فرمایا کہ بیٹا جب میں پانی ٹھنڈے منہ سے لگاتا ہوں مجھے علی اصغر کا تڑپتا لاشا یاد آتا ہے، میرا پانی خون خون ہو جاتا، میں سجدے میں سر دھرتا ہوں، مجھے آخری سجدہ 10ویں محرم تھی، نماز ظہر کا ویلا تھا، اور میرا نمازی بابا، ہم وہ لوگ ہیں سکھ میں نماز پڑھنا سکھتے، حضور ہمارے سینے میں تیر تو نہیں ہوتے، ہمارے بدن پہ 200 تیروں کے زخم تو نہیں ہوتے، ہمارے جسم کے اوپر 33 زخم نیزوں کے تو نہیں ہوتے، 34 گھاؤ تلواروں کے نہیں ہوتے، ہمارے سامنے علی اکبر کا لاشا تو نہیں پڑا ہوتا، ہمارے سامنے 72 لاشیں تو نہیں پڑے ہوتے، ہمارے سامنے خیمے تو نہیں جل رہے ہوتے، ہمیں یہ خطرہ تو نہیں ہوتا درندے میری بچیوں کے ساتھ کیا کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے، لیکن کہا بابے کو آخری سجدے میں دیکھا تھا، ادھر سنان بن انس کی تلوار پڑی، ادھر ابو زرعہ نے کھینچ کے تیر مارا جو تالو کو چیر گیا، ادھر ماتھے پہ ایک کمینے تیر مارا جو ماتھے کو چیر گیا، مسلم بن رباح کو میرے بابے نے آواز دی، مسلم دوڑ، مسلم جو مولا علی کا نوکر تھا، وہ کہتا ہے میں آیا، امام نے ایسے فرمایا جلدی کر ہاتھ پھیلا، میری پیشانی کا خون زمین کا رزق نہ بن جائے، اس نے اپنے ہاتھوں میں خون لیا، میرے امام نے کہا ڈال میرے ہاتھوں میں، اپنے ہاتھ میں خون لے کے ایسے اچھال کے کہا میرے اللہ یہی تحفہ ہے پردیسی کا قبول کرنا، مجھے بتاؤ ہماری پیشانیاں تیر ہیں، گلے میں تیر ہیں، کیا بند میں تیر ہیں، کیا ہمارا جسم گھائل ہے نہیں ہے، پنکھے چل رہے ہیں، مسجد کی چھت ہے، کیف جگہ ہے، لیکن ہم ہیں کہ پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، لیکن صدقے تیرے حسین میرے کربلا میں ڈیرے، میں
آپ سے پوچھ سکتا ہوں حضور تمام علماء تبری سے لے کر ابن کثیر تک چھوٹی موٹی کتابیں نہیں جو سب سے بڑی کتاب سب میں ہے کتنے زخم تلواروں کے کتنے زخم نیزوں کے تیروں کا پتہ ہی کوئی نہیں ادھر تیر پیچھے تیر سینے میں تیر کچھ نکل گئے کچھ اڑ گئے تصور کر کے بندہ کلیجہ منہ کو آتا ہے میں پوچھ سکتا ہوں کہ اگر سینے میں تیروں کی نوکیں گھسی ہوئی ہوں اور ایسے کوئی آگے گرے تو کس پہ زمین پہ ہوگا یا تیروں پہ ہوگا حضور زمین تو آگے ہے ادھر تو تیر ہے اب گرنے والے کی حرص یہ ہے کہ پیچھے نہیں گروں گا دائیں نہیں گروں گا بائیں نہیں گروں گا تو آخری وقت سجدے میں آؤں گا تاکہ کل قیامت کو اٹھوں تو دنیا یہ نہ کہے پہلو کے بال سے اٹھا ہے یا پشت کے بال سے اٹھا ہے او بیٹا محمد عربی کا سجدے سے نہ اٹھا جسم ہما داغ شد پمبا کجا نیہم 10ویں محرم کا پیغام ہے مسجد امیر حمزہ سے سب کے نام ہے کہ یاد رکھو آنے والو یہ پیاری محفل منانے والو دل پہ لکھ لو زمانے والو آنے والو جانے والو میرے امام نے جو بولا تھا وہ در فرشتوں نے کھولا تھا میرے امام نے کہا بابے کو سجدے میں دیکھا جس حال میں نے دیکھا محمد تو نے نہ دیکھا جب بھی سجدے میں سر جھکاتا ہوں بابا حسین کو اس حال میں پاتا ہوں پھر میں رہ جاتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں میرے بابا کی عادت تھی ہر روز صبح سویرے امام ابن کثیر وغیرہ سب نے لکھا کہ جب بھی کوئی ملنے والا آتا تھا خیمے کا پردہ اٹھاتا تھا میرے حسین کو قرآن پڑھتے پاتا تھا آج جلوسوں کے تو بڑے اہتمام ہیں گلی گلی پھیرے ہیں پولیس پھر رہی ہے اپنا منہ اپنے سینے تو کوٹ رہے ہیں پر یاد نہیں ہے امت کو کہ جب 10ویں محرم کی رات تھی اور یزیدیوں نے حملہ کرنا چاہا تھا تو میرے امام نے کہا تھا عباس عثمان ہائے 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 کس کس دکھ کو روئے کس کس دکھ کو روئے عباس کا نام لیتا ہے امتی عثمان کا نام جان کے گم کر دیتا ہے وہ ظالم دھاندلی بھی اور وہ بھی کہاں یہ پیار ہے یا غداری ہے یہ یہودیت ہے یا اسلام ہے یہ تو عادت حضور یہودیوں کی تھی کہ کچھ کو چھپانا کچھ کا بتانا یہ 2 نہیں 4 بھائی تھے سگے بھائی ایک کا نام حضرت عباس علمدار دوسرے کا نام عثمان جاندار تیسرے کا نام جعفر شاندار چوتھے کا نام عبداللہ کماندار یہ تھی پاک حسین کی دیوار اور مولوی اور ذاکر گول کر جاتا ہے ایک کا نام اول محرم سے 10 تک سناتا ہے اور کئی لاکھ پاتا ہے پتہ نہیں حرام کھاتا ہے یا حلال کھاتا ہے باقیوں کو چھپاتا ہے ان کا ذکر کیوں گول کر جاتا ہے تولنا ہے تو پورا تول سیدھا بول کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یہ غداریاں یہ 2 نمبریاں پھر کہنا پیار ہے پیار
امام کی صدا گونجی، عباس، عثمان، جی میری جان۔ میں اس لیے عثمان کا نام نہیں لیتا، خالی عباس کا، جھنڈا بھی اسی کا، دوسرے بھائی کا نام ہی گول ہو جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ پتہ چل گیا پورا مذہب دھڑام کر کے مذہب بچاتے ہیں، علی پاک کا دل دکھاتے ہیں، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کیونکہ ان کے در کا کھاتے ہیں۔ ذہن میں رکھے پاک عثمان پرسنل باڈی گارڈ جو تھے میرے امام کے، اس کا نام عثمان ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ہر لمحے سائے کی طرح جو ساتھ رہتے تھے وہ حضرت عباس علمدار کا بھائی عثمان۔ یہ تو ظلم ہے کہ جہاں پیر ہے وہیں ساتھ میں فقیر ہے، فقیر روشن ضمیر ہے۔ لیکن کہہ میں یہ رہا تھا کہ میرے امام نے آواز لگائی ان بھائیوں کو، او میرے بھائیوں جی لجپال، فرمایا دوڑو، ان کو روکو، ان کو کہو کیوں حملہ کر رہے؟ حضور وہ ظالم اٹیک کرنے پہ تلے ہیں، آپ نے فرمایا ان کو کہو آج رات کی مہلت دے، آج رات کی ہمیں مہلت دو۔ آواز گونجی، حسین گھبرا گیا نا موت کو تک کے؟ فرمایا موت سے نہیں گھبرایا، ان سے کہو کہ حسین کو تین چیزوں سے بڑی محبت ہے، میں ان کے بنا رہ نہیں سکتا۔ کیا؟ فرمایا ایک قرآن کی تلاوت ہے، دوسری نماز والی عبادت ہے، تیسری استغفار ہے، ذکر پروردگار ہے۔ آج رات مجھے مہلت دو، میں راج کے قرآن پڑھ لوں، میں جی بھر کے تلاوت کر لوں، میں جی بھر کے سجدے کر لوں، میں راج راج کے جھولیاں پھیلا لوں، میں روٹھا یار منا لوں۔ مسجد امیر حمزہ میں آنے والوں میری عرض سنی، تین چیزیں میرے حسین کی پسند، نماز، قرآن، استغفار، تین چیزیں پسند ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ پسند کب تک رہتی ہے؟ جب تک گردن اور جسم کا رشتہ، سر اور دھڑ کا رشتہ رہتا ہے پسند رہتی ہے، جب سر گیا پسند گئی، پر حسین کی پسند عارضی نہیں تھی، یہ دائمی پسند ہے۔ دھڑ کربلا میں تھا، سر دمشق میں تھا، حسین قرآن پڑھ رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، میں نے کیا عرض کیا؟ دھڑ پڑا تھا کربلا کی زمین پر، اور سر ایک ملک کا سفر کر کے کتنے دن بیتے، کتنی راتیں گزری، نوک سنان پہ سر ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری کو کہنا پڑا کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہ اندوختیم۔ اے قرآن کے قاری نا
کر دل بھاری کر تیاری بن تو کربل والا کاری اتنا کر قرآن سے پیار تو رہے پروار رہے پار دیکھے پروردگار کہ قرآن سے کیسے کرتے ہیں پیار یہ ہے جنت کے سردار یاد رہے گا یہ 10ویں کا پیغام ہے میرے تیرے نام ہے نماز کا میں پہلے بتا چکا کہ میرے امام نے کہا انہیں کہو 10ویں تھی یہی دوپہر ڈھلی تھی میرے امام نے کہا تھا کہ انہیں کہو آج ہمیں نماز پڑھ لے زخم سے چور چور بدن لاشیں اٹھا کے میرا امام تھک چکا ہے لیکن نماز کی یاد نہ گئی آپ سارے سمجھدار ہیں اس حال میں چھٹی نہیں ہو سکتی حضور اس حال میں اجازت نہیں مل سکتی کہ پانی 3 دن ہو گئے قطرہ نہیں ملا لاشیں وہ پڑے ہیں بیبیوں کا فکر الگ ہے درندوں کا بھٹ الگ ہے اور پورا جسم کٹ پھٹ چکا اپنی قمیص مقدس میں سراخ ہی سراخ ہیں لیکن پھر آواز آتی ہے نماز پڑھنے دو نماز پڑھنے دو آگے سے کمینے بولتے ہیں کیوں پڑھو گے تمہاری کوئی قبول ہوگی ہائے 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 جن کے گھر قرآن اترا جن کے صدقے دین ملا آج امت ان کو تانے دے رہی ہے تمہاری کوئی قبول ہوگی اگر اللہ کے رسول کے بیٹے کی نماز قبول نہیں تو خارجیوں تمہاری قبول ہوگی کیا سمجھے فرمایا مجھے نماز پسند ہے مجھے قرآن کی تلاوت پسند ہے یہ علی المرتضیٰ کا فرزند ہے یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے اگرچہ نوکے سنان پہ سر بلند ہے پھر بھی لال ارجمند ہے آج 14 صدیوں کے بعد امت تیرے نام کی پابند میں پوچھ سکتا ہوں کیا انجمن غلامان مصطفیٰ والوں کو کربلا والوں نے چٹھی بھیجی تھی کہ آج 10ویں ہے جلدی یا دیر سے ہمارا ذکر کروانا چٹھی نہیں آئی پیار نے مجبور کیا عشق نے لاچار کیا اور آپ نے ان کا ذکر اذکار کیا کیوں اس لیے کہ ہمارے سینے میں ہمارے دل میں ہے کہ یہ 10ویں محرم جب آتی ہے صرف ان کے سر کٹنے کے منظر نہیں دکھاتی ہے ان کی پوری زندگی یاد دلاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر وقت کا حاکم قرآن سے منہ موڑے اسلام کی حدود کو توڑے رشتے کفر سے جوڑے کوئی تو ہو جو حسینی خون کی طرح آئے علم اسلام کا اٹھائے چاہے گھر رہے نہ رہے میں کہہ رہا تھا میرے امام زین العابدین ساری زندگی رو حضور ساری آپ کہیں گے صرف زین العابدین نہیں یہ درد دکھ مسئلہ اتنا بڑا تھا کہ صرف زین العابدین علی نہیں خود مولا علی خود میرا نبی
جنگ صفین کی طرف حضرت علی جا رہے تھے. جاتے جاتے ایک مقام پہ رکے. رک کے مولا علی آنکھیں گڑ گئیں زمین پر اور آنکھ کا پلکوں کا بند ٹوٹا اور حیدر کرار حوصلوں کا پہاڑ کرچیوں کی طرح بکھرا اتنا کھڑے کھڑے روئے کہ زمین کی مٹی نیچے پڑے پتھر کنکر آنسوں سے تر ہو. دوستوں نے پوچھا قیامتیں ٹوٹی آپ کے حوصلے نہیں چھوٹے آج نہ سبب نہ وجہ میرے پاک علی کس نے رلایا. آپ بولے فرمایا فئتم من آل محمد یقتلون بہذہ العرصۃ. فرمایا تم تکتے ہو یہاں تک علی کی نظر ہے جانے کہاں تک یعنی سارے جہاں تک. تم آج تک رہے ہو علی غیب کے جھروکوں سے کہاں تک دیکھ رہا ہے. فرمایا یہی مٹی ہوگی یہی زمین ہوگی آل رسول کی ایک حسین جماعت آئے گی اسی جگہ ذبح کر دی جائے گی اور پھر باخبری کا یہ عالم ہے. اپنا نیزہ اٹھا کے روتے ہوئے آگے بڑھے ایک لکیر کھینچی فرمایا ہا ہونا مناخ رکابہم یہاں ان کے کجاوے ہوں گے سواریاں ہوں گی. ہاں ہونا محراق دمائہم یہاں ان کے نازک لاشیں گریں گے. ایک ایک جگہ پہ لکیر کھینچی اور پھر کہا اور اتنی عظمت والے ہوں گے ذبح تو ہو جائیں گے لیکن یدخلون الجنت بغیر حساب. نبیوں کو روکا جائے گا میزان پر حساب ہوگا ہر کسی کا لیکن یہ ایسی جماعت ہوگی آواز آئے گی نہ میزان پہ روکو نہ حساب پہ روکو ان کو نہ ٹوکو او ملکوت کے لوگو. والوزن یومئذ الحق میزان حق ہے لیکن مولا علی نے کہا میرے بچے سیدھے. مولا علی بیٹھے تھے ایک تابعی تھے حضرت کعب احبار یہ پچھلے دینوں والے یہودی تھے مسلمان ہو گئے اسلام میں آ گئے پچھلی کتابوں کے عالم تھے. مولا علی کا چہرہ دیکھا اور کہا علی ایک بات بتاؤں دکھی نہ ہونا رنج نہ کرنا میرے مولا کا فیصلہ حق. کہا بول کہا علی میں دیکھ رہا ہوں ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ تیری ساری اولاد بے دردی سے ذبح کر دی جائے گی. مولا علی چونکا ہے کہا ساری اولاد میری کہا ایک آدھ کوئی بچ جائے گا نشانی باقی ساری تیری اولاد مار ڈالے گی تیرے نبی کی اوپر. مولا علی تھر تھر آئے اس نے کہا لیکن علی گھبرا نہیں شان والے بڑے ہوں گے تیرے بچے. کہا وہ کیسے کہا جب انہیں ذبح کر دیا جائے گا ان کی سواریوں کا پسینہ خشک نہیں ہوگا محمد عربی پہلے لینے آ جائیں گے.
اس روایت کو ذرا دماغ میں رکھ کیا کہا کعبہ بار نے کہ پسینہ سواریوں کا خشک نہیں ہونے پائے گا کہ رسول اللہ پہلے لینے آئیں گے. یہ تابعی کی بات ہے لیکن حدیث نے اس کی کر دی تصدیق. جب 10ویں محرم کا دن آیا مشکات شریف اور باقی سب کتابوں میں آیا کہ 10ویں کا دن تھا، عین میرے نبی کے بچوں کی شہادت کا وقت تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اپنے گھر سو رہے تھے وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ میرے سامنے. میں چونکا کہ آقا، لیکن جب میں نے خواب میں غور کیا تو میں نے اپنے نبی کو دیکھا اشعاسا اغبارا، بال زلفیں واللیل والی کھلی ہوئی، دکھ اور پریشانی کی قیامت ٹوٹی ہوئی، داڑھی مبارک پہ مٹی بے یدہی قارورت. اس حال میں میرے نبی کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور بوتل میں خون ہے. میں نے خواب ہی میں پوچھا مالک یا رسول اللہ، میرے آقا یہ حال کیا ہے کہ زلفیں مٹی، چہرہ مٹی، داڑھی مٹی اور یہ قیامت کیا؟ پھر یہ ہاتھ میں بوتل میں خون کیسا؟ فرماتے میرے نبی نے مجھے دیکھا، کہا عبداللہ یہ بوتل، فرمایا کہ ہاذا دم الحسین، یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے، واصحابہ اور اس کے بچوں کا، اس کے پیاروں کا خون ہے. لم ازل التقطہ منذ اليوم، میری امت میرے بچے مارتی رہی، میں ان کا خون اکٹھا کرتا رہا. یہ تو مشکات ہے. ابن عساکر میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے جب اس حال میں اپنے نبی کو دیکھا میں نے کہا آقا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میرے نبی نے رو کے کہا یا ابن عباس علم تعلم ما صنعت امتی من بعدی. عبداللہ تجھے پتا ہے میرے جانے کے بعد میری امت نے میرے بچے مار دیے. مجھے بتاؤ یہ درد حدیث کے لفظ میں کہا کرتا ہوں اتنی درد ہے، اگر یہ لفظ زندہ ہو جائیں ہم اسی درد میں مر جائیں. کیا کہا میرے نبی نے؟ عبداللہ علم تعلم، تجھے پتا نہیں میرے یہ زلفیں، میری داڑھی، میرا حال تو دیکھتا ہے، میں یہ خون اٹھا کے پھرتا ہوں، تجھے پتا ہے علم تعلم ما صنعت امتی من بعدی، میری امت نے میری آنکھیں بند کرنے کے بعد کیا کیا؟ فقال حضور نے بولا قتلوا اولادی، انہوں نے میرے بچے مار دیے. اور اگلا جملہ قیامت ہے، فرمایا عبداللہ جنہوں نے میرے بچے مارے ہیں میں خون اس لیے کٹھا کر رہا ہوں، ارفعها الی اللہ، میں اللہ کی بارگاہ میں خون لے کے جاؤں گا، میرے خدا مجھ محمد کو میرے بچوں کا بدلہ لے کے دے. میں پوچھ سکتا ہوں پنڈ دادن خان والو، اگر میرا نبی آ گیا حشر میں تو یزیدی ملا یزید پر رحمت اللہ علیہ کہنے والو تمہارے اوپر حشر میں اتنی لعنتیں برسیں گی تم بچتا ہوگے، کیونکہ وہ جو شافع محشر ہے اس وہی مدعی بن گئے. تو جواب کیا ہوگا؟ بات ہوتی حضرت عبداللہ تک، آپ فرماتے ہیں میں اٹھ بیٹھا، انا للہ کرتا، اٹھ بیٹھا، اٹھ کے میں نے قلم اٹھایا، میں نے وقت لکھا. کہتے ہیں ٹھیک 24 دن کے بعد کربلا سے قاصد آیا، جب اس نے مجھے پیغام شہادت سنایا میں نے اس وقت
وقت سے وہ وقت ملایا، ایک لمحہ نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا، جس گھڑی میں نے خواب دیکھا وہی گھڑی شہادت کی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لجپال نے کرم فرمایا ہے، سائیں اپنے بچڑے کے اوپر آیا ہے، یہ شان اور کسی نے نہیں پایا ہے۔ دوسری حدیث بھی حضرت سلمہ، حضرت میرے طلباء بھائی بیٹھے ہیں، سلمہ یہ وہ بی بی تھی جو حضرت ابراہیم بن رسول اللہ کی دایا تھی، یہ میرے نبی کے گھر میں نکرانی تھی سلمہ۔ وہ کہتی ہیں کہ میں گئی بی بی ام سلمہ کے پاس، میں پہنچی بی بی ام سلمہ کے پاس، میں نے بی بی کو بے سدھ روتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا ماں جی ہوا کیا؟ بی بی نے کہا میں نے دیکھا خواب میں اپنے لج پرور نبیوں کے سرور اپنے سرتاج کو میں نے دیکھا، کیا حالت تھی؟ کہا علی رأسہ و لحیتہ التراب، میرے لجپال کے سر میں مٹی، داڑھی میں مٹی۔ میں نے حالت پوچھی، میرے ماں باپ فدا پیارے مصطفیٰ یہ ہوا کیا؟ تو میرے نبی نے بی بی کہتی ہے مجھے بتایا، شاہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کی قتل گاہ میں تھا۔ اب اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کوئی اپنی مرضی سے کرے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، مسئلہ کھل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حاضر شدم، شہید تو حاضر شدم بر کشتن حسین، اکنوں میں ابھی حاضر تھا، میرے بچے کی گردن کٹ رہی تھی، میں حاضر تھا۔ اب آپ کہیں گے یہ حدیثیں تو ٹھیک ہیں، نبی بھی ہو، نہیں سمجھ نبی بھی ہو امت یہ ظلم کرتی رہے، نبی کچھ بھی نہ کر سکے، یہ سوال ہے، کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس کا جواب حدیث میں ہے کہ میرے نبی نے ایک دن فرمایا تھا بی بی ام سلمہ کو کہ میں اندر ہوں، اللہ کا پیغام بر میرے پاس آیا ہے، کسی کو مت آنے دینا۔ بی بی کہتی ہے میں دروازے پہ بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر ہوئی تو پاک حسین آ گئے، میں روکنا چاہتی تھی پر وہ رونے لگے، میں نے اپنے بازو کا بند توڑ دیا، حسین اندر چلے گئے۔ فرشتہ پہلی بار آیا تھا ملکوت سے، وہ حضور سے باتیں کر رہا تھا، جب پاک حسین پہنچے سرکار نے بات کو توڑ دیا، رشتہ آنکھوں کا حسین سے جوڑ دیا، ملاقات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ آنے والا جو پہلی بار آیا حیرت سے نظروں کو اٹھایا، میرے نبی پورے مڑے حسین کو اٹھایا، جھولی میں بٹھایا، ماتھے کے بوسے ہونٹوں کے بوسے، بات وہی مک گئی۔ فرشتے نے کہا بہت پیار کرتے ہو، بہت پیار کرتے ہو۔ ایک حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا کیف لا احبک، کیف لا احبک، میں کیوں نہ اس سے پیار کروں، وہ ثمرۃ فؤادی، محمد کا دل شجر ہے، حسین اس کا ثمر، کیوں نہ پیار کر۔ فرشتے نے کہا پھر سن لو، اس کو آپ کی امت قتل کر دے گی، مار دے گی۔ میرے حضور سنا، حسین پاک کو سمیٹ لیا، فرشتے نے فوراً مٹی کربلا کی دکھائی، کہا یہ مٹی بھی دیکھ لیجئے۔ حضور نے مٹی سمیٹی، باہر نکلے، مسجد میں گئے، صحابہ ابو بکر و عمر نے دیکھا، صحابہ نے روتے دیکھا میرے نبی کو، کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو نہ رلا
لائے یہ غم ہمیں لگ جائے۔ میرے نبی نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں نے حسین کے بارے میں یہ فرشتے سے سنا اس لیے میں رو رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِكَ، حضور وہ کلمے بھی پڑھیں گے پھر بھی ماریں گے۔ فرمایا اسی لیے تو رو رہا ہوں، نواسا بھی میرا امت بھی میری، اسی لیے تو رو رہا ہوں۔ سرکار نے پھر ضمّہُ اِلَىٰ صَدْرِهِ، روتے روتے باپ حسین کو سمیٹ لیا، گھر کی طرف چلے، بیچ میں رکے، جبریل آ گئے۔ سرکار نے جبریل سے کہا جبریل یہ میں نے ابھی سنا، میں اللہ کے آگے جھولی پھیلا دوں مولا تقدیر بدل دے۔ یہ روایت یاد کرنا، امام ابن عساکر نے نقل کی 14ویں جلد، کہتے ہیں میرے نبی نے کہا جبریل سے پوچھا جبریل میں اللہ سے کہوں مولا تقدیر بدل دے میرا حسین بچا لے، کہوں رب سے؟ جبریل نے آگے سے کہا تو تسلیم و رضا کا بادشاہ ہے، تسلیم و رضا کا بادشاہ ہے، اور حسین کی شہادت اللہ کی قضا ہے۔ اگر دعا کرو گے تسلیم و رضا کی سلطنت چھن جائے گی۔ میں اتنا بتا سکتا تھا، میرے نبی نے کہا جانے دے جو اس کی قضا ہے وہی ہماری رضا ہے۔ گل میری ہتھ تیرے سجنا تے اچا سہنا بھرنا، جو چاہے سوئی چنگا تے جو آنکھیں سو کرنا۔ اللہ یہ کربلا والے، یہ ہے مصطفیٰ والے، سر کاٹنے والوں نے کاٹے، نوکے سنان پہ چڑھائے، دنیا نے بظاہر دیکھا امام عالی مقام کا سر کٹ گیا، نوک پہ چڑھ گیا۔ صوفی بولا، اس نے کہا واہ حسین، واہ حسین، کمال ہے جو سلطنت کے لیے سر کاٹنے والے ہیں، وہ سر کاٹ کے اپنا سر بچا کے شرمندہ ہے، اور آپ سر کٹا کے زندہ ہیں۔ وہ سر بچا کے سر جھکائے بیٹھے ہیں، اور آپ سر کٹا کے سرے حسین سرے نیزہ سر بلند رہا، اور سرے یزید سرے تخت سر نگوں ہی رہا۔ جب میرے امام کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے اور پھر اس خطرے کی بنیاد پر کہیں کوئی جنازہ نہ پڑھ لے، کہیں کوئی ان کی قبر نہ بنا لے، اتنا پانی چھوڑا ابن زیاد نے، اتنا پانی چھوڑا، 40 دن تک پانی پھلتا رہا، نام و نشان مٹا دیا قبروں کا نشانوں کا۔ 40 دن کے بعد امام ابن کثیر آدھا خارجی البدایہ والنہایہ میں لکھتا ہے کہ ایک دیوانہ آیا، اس کو کسی نے کہا یہاں پاک حسین کا جسم تھا پتہ نہیں چل رہا، اس نے کہا حسین کا جسم پتہ نہ چلے یہ بھی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا ہے پاگل تو ڈھونڈ کے دکھا، آیا ہر جگہ کی مٹی کو ہاتھ لگایا، ذرہ ذرہ مٹی کا اٹھایا، منہ سے ناک سے لگایا، جب عین پاک حسین کے جسم والی جگہ پہ آیا اور مٹی کو منہ سے ناک سے لگایا، تڑپ کے نعرہ لگایا یہاں ہے کائنات کا سرمایہ۔ تو انہوں سمجھ نہیں آیا
فقیر نے 10ویں نو انہا زور کدے نہیں لائی. ہائے نہیں سمجھے. دیوانہ تھا مٹی اٹھا کے ابن کثیر کہتا ہے ناک سے لگایا رو کے شور مچایا وہی تھے کائنات دا سرمایا. لوگوں نے دوڑ کے کہا تجھے کس نے بتایا؟ اس نے کہا طیب و تراب القبر دل علی القبر. یار کی قبر کی خوشبو بتا رہی ہے یہیں سے وجود محمد کی خوشبو آ رہی ہے. طلباء کے لیے میں دوبارہ چاس کے لیے لفظ پڑھ رہا ہوں. طیبو تراب القبر دل علی القبر. کہا واہ جان والے واہ 40 دن ہو گئے دشمنہ تیری قبر دا نشان مٹان کیتے سیلاب بپا کیتے تو پھر بھی چھپیا نہیں تو پھر بھی لکیا نہیں. میں آکھے آج 14 صدیاں بیت گئیں تخت والے کتھے لبوتے صحیح. پورا شام ڈھونڈو یزید پلید کی نہ قبر ملتی ہے نہ نسل ملتی ہے نہ شکل ملتی ہے. یزید کے 20 بچے تھے لڑکیاں لڑکے ملا کے 20 بچے تھے. بیویاں کتنی تھیں جس کی درجنوں اولاد. ایسا کیا رب نے برباد. کوئی نہیں کرتا ڈائریکٹ پلید کو خیر سے یاد لیکن میرے مدنی کی اولاد ہر سینے میں آباد. ابھی سوڑھی گجر تھا ابھی پنڈ دادن خان ابھی میری جان ابھی یہاں ہوگا تور رات کو ہوگا لاہور. کچھ سوچو ہور نہیں سمجھا. یہ کس کی یاد ہے گلی گلی چمن چمن حسین و حسن جہاں جہاں یزید ہے لفظ ساتھ پلید ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ اس نامراد کی قبر نہیں ملتی اس کے وجود کی خبر نہیں ملتی. اور جن کو مٹایا گیا کاٹا گیا ذبح کیا گیا آج قرآن صدا دے رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پاک محمد تیرا بچہ گھر گھر در در اس نگر اس نگر آ رہا ہے خارجیوں کو چکر. اتنی میٹھی شکر کیوں جی؟ شکر خدا آیا ہم نے مسجد امیر حمزہ میں ان کی یاد کا علم لہرایا. زیادہ نہ صحیح تھوڑا تو حصے میں. اچھا تسی بھی آدھو تھوڑا آیا میری قبر میں خاک تک رہی نہ میر باقی انہیں میرے مرنے کا ابھی تک نہیں اعتبار آیا. بس قبلہ قریشی صاحب نے حکم فرمایا دل یہ ہوتا ہے کہ بندہ لاہور رہے اور ساری دنیا دائیں بائیں کی لاہور جاتی ہے. لاہور سے بندہ اور جگہ مشکل سے آتا ہے. یہ قریشی ہاتھ ہے فولادی ہاتھ ہے. بندہ پتلا پتنگ ہے لیکن عجیب رنگ ہے. یہ میرے کرم شاہ کا ملنگ. لوگ آتے ہیں رکے لاتے ہیں ہم پھر بھی آکڑ جاتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا نیم قسم کا ٹیلی فون فرمایا تے آج سویرے فرمایا تو اجے نہیں آیا. میں آیا جیسا بھی تھا میں پہنچ گیا. آپ انہیں خیر کی رپورٹ دینا مولویاں دی طرح نہ آکھنا. وہ پوچھنے تقریر قادری صاحب کنج کی تھی تے مولوی چار رال کے آکھنے چنگا گزارا کیتا. اساں یاراں دا نا لینا سی لے لے اساں انہاں دی گل کرنی سی کر چھڑی تے سانو شک نہیں قبولیت وچ قبولی قبولے کیونکہ جنہاں دا نا لیا ہے وہ آل رسول ہے. آخری 4
چار فکر خواجہ غلام فرید کے کہتے ہیں ازل سے غلام ہوں میں جناب رسول کا، شکر خدا کہ پایا ہے رتبہ قبول کا، ایک کم ترین غلام ہوں اصحاب پاک کا، اور ایک کہترین بندہ ہوں آل بطول کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔